حضرت طلحہ بن عبیداللہ ہیں۔ جنگوں کے حالات یہ اس لیے مجھے بتانا پڑا آپ کو کہ کچھ منافقین ہیں جو حضرت طلحہ سے حضرت عثمان سے نفرت کرتے ہیں۔ آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کے زمانے کی۔ یہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو حضرت عثمان کو بھی گالیاں دیتی ہیں اور حضرت طلحہ حضرت زبیر کو گالیاں دیتی ہیں۔ خاص طور پر شیعوں کے ہاں ان صحابہ کو گالی دینا اہم ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ صرف گالی نہیں، ان کو کافر تک قرار دیتے تھے۔ اس لیے ان کو طعن و تشنیع کرتے ہوئے یہ جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ عثمان تو بدر میں بھی نہیں گئے تھے، ان کی کیا فضیلت ہے؟ طلحہ بدر میں بھی نہیں گئے تھے، اس کی وجہ میں نے بتا دی آپ کو۔ حضرت عثمان کو خود رسول اللہ نے مدینے میں چھوڑا تھا، اور حضرت طلحہ کو بدر کے جس سبب کے لیے حضور نکل رہے تھے، جس قافلے کے لیے، جو مکہ کا قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں ملک شام سے آ رہا تھا، اس قافلے کو روکنے کے لیے ہی تو جنگ بدر ہوئی تھی۔ اس قافلے کی خبر لینے کے لیے حضرت طلحہ کو بھیجا تھا، تو وہ تو پہلے سے سفیر تھے، قاصد تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں اس کے رد میں نے آپ کو بتایا، کبھی آپ کی زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ آئے کہ حضرت طلحہ کو کوئی گالیاں دیتا ہو، بدر میں نہیں آئے تھے، اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں، یہ کیوں گالیاں دیتے ہیں، میں آگے لاسٹ میں ان کی سیرت میں بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ احد میں یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم تھے۔ کیوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں؟ احد کے میدان میں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا تھا کہ اچانک جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ یعنی صحابہ پہلے تو کافروں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے، سب بھاگ رہے تھے، اور جب صحابہ سب مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو خالد بن ولید پیچھے سے 200 گھڑ سواروں کو لا کر کے حملہ کر دیے۔ وہ صحابہ کو اس کا علم ہی نہیں ہو سکا، اچانک پیچھے سے حملہ ہوا، بھاگے ہوئے کافر بھی پیچھے لوٹ آئے، تو دونوں طرف سے صحابہ پس گئے تھے۔ اس وقت بہت سارے لوگ میدان سے نکل گئے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں یہ بات پھیلا دی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قتل ہو گئے، معاذ اللہ۔ تو یہ افواہ پھیلا دی گئی، کئی لوگوں کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی کہ جب رسول اللہ نہیں رہے تو اب کیا لڑنا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے یہ افواہیں تھی۔ اس وقت کئی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن ثابت قدم رہنے والے کچھ صحابہ ہیں۔ وہ صحابہ میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد میں اچانک ایک وقت ایسا آیا کہ کفار و مشرکین سب کے سب حضور کی طرف تیر پھینک رہے تھے، تو 30 صحابہ کی جماعت آئی جو حضور کو گھیر لی ہر طرف سے۔ اس میں سب سے آگے حضرت طلحہ بن عبیداللہ تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ تیر جو برسا رہے ہیں کفار، وہ سیدھا نشانہ کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو جانتے ہو، پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جب تیر پھینکے جا رہے تھے تو حضرت طلحہ اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے چہرے کے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور راویان حدیث بتاتے اتنے تیر ان کے ہاتھ پر لگے تھے کہ یہ ہاتھ پورا شل ہو گیا، پورا ہاتھ ان کا یہ بیکار ہو گیا، کسی کام کا نہیں تھا، اتنے تیر اس پر آئے، ان کی انگلیاں کٹ گئی، تیر اندر جاتے رہے، لیکن ایک تیر بھی حضور تک پہنچنے نہیں دیا۔ حفاظت پر اس طرح سے رہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ تاریخ میں یہاں تک بتایا گیا کہ 70 زخم ان کو لگے ہوئے تھے اس وقت۔ اور اس ایک صحابی نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ سے پوچھا کہ تیروں کی سنسناہٹ اتنی تیز ہوتی ہے، اور وہ زہریلے تیر بھی ہوا کرتے تھے، طلحہ آپ کو جب تیر لگ رہے تھے تو درد نہیں ہو رہا تھا؟ آپ کی سی نہیں نکل رہی تھی؟ آہ اوہ؟ تو حضرت طلحہ کہتے درد بھی ہو رہا تھا، کراہ بھی نکلتی، ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اتنا قابو میں اس لیے رکھا تھا کہ میرے آہ کرنے میں ہاتھ ہل نہ جائے اور تیر حضور تک نہ چلا جائے۔ میرے آہ کرنے میں ہاتھ ہل گیا تو تیر کہیں حضور تک نہ چلا جائے۔ ایک ہاتھ سے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو تیروں سے بچایا، اور ایک دو نہیں 70 تیروں سے آپ نے اپنے ہاتھ کو بیکار کیا، زندگی بھر پھر آپ کا ہاتھ کسی کام میں نہیں آئے، یعنی زندگی بھر کے لیے وہ ہاتھ فالج زدہ جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے ہو گیا۔ اب سنیے،
یہ جنگ احد کی ہی بات نہیں، جس جنگ میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دیکھتے، جنگ احد میں اتنے زخم لگے تھے، ابھی احد کے میدان سے نکل کر مدینے پہنچ رہے تھے، احد کے میدان سے دوسرا دن ہے کہ ایک گروہ واپس مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں آج کی رات سونا مت، کہ مدینے کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ تو اسی اسنا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ سے کہہ رہے تھے جو ابھی چاقو چوبند تھے، یعنی زخمی نہیں تھے اور اچھے ابھی تمام معاملات سے محفوظ تھے، زخموں سے، ان سے کہہ رہے تھے۔ اسی اسنا میں حضرت طلحہ آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ طلحہ تم اسلحہ نہیں ہے کہاں ہے؟ فوراً گئے اور کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، جبکہ ان کے سینے پر صرف 24 زخم موجود تھے، احد کے میدان کے 24 زخم موجود تھے، اور دوسرا دن ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور ایک بات، جب جنگ احد میں معاملات سخت ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے پہاڑ کی طرف چڑھنا چاہ رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، آپ کے سر کو بھی مارا گیا تھا، اور ایک لوہے کی تار حضور کے رخسار میں سے، گال میں سے اندر گھس گئی تھی اور اس کو نکالا گیا تھا۔ غشی کی حالت ہو گئی تھی صحابہ اکرام کی یہ حالات دیکھ کر کے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب احد پہاڑ کی طرف چڑھنا چاہ رہے تھے تو اس وقت تھکان سے بوجھل ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ گئے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پاؤں سے لنگڑاتے تھے، ہمیشہ صحیح سے چل نہیں پاتے تھے، ایک پاؤں میں آپ کے لنگڑاہٹ تھی، جب بھی چلتے تھے تو اس لنگڑاہٹ کے ساتھ، ایسا نہیں کہ وہ اس جنگ میں لنگڑاہٹ آئی تھی، پہلے سے بچپن سے اس طرح سے ایک پاؤں میں آپ کے تکلیف تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر جانا چاہ رہے ہیں اور زخمی ہیں، تھکان سے آپ کا جسم مبارک اس طرح سے ہو گیا، مزمحل ہوا ہے۔ تو حضرت طلحہ فوراً آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا، اور اسی حالت میں کسی کا پاؤں لنگڑاتا ہو اور ذات نبوت کو اٹھایا ہو، اس وقت اٹھا کر کے وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے، اور ایک سیف مقام غار، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر مبارک احد کے پہاڑ پر لگا کر آرام کر رہے تھے۔ پہاڑ بھی اتنی جگہ نرم ہو چکا تھا، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہاں تک لے جانے والے حضرت طلحہ ہیں۔ لوگوں نے ان کو بعد میں پوچھا کہ طلحہ تم تو لنگڑاتے ہو، ایک پیر بھی تمہارا صحیح نہیں، اور اتنی اونچائی پر تم لے کر کے کیسے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ حضرت طلحہ اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں جس دن حضور پاک کو اٹھا کر وہ احد پہاڑ کی اوپر تک لے گئے، اس کے بعد سے لے کر کبھی ان کے پیر میں لنگڑاہٹ آئی نہیں، پیر کے اندر کبھی لنگڑاہٹ نہیں آئی، زندگی بھر آپ کے پیر صحیح سلامت تھے۔ کہا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں لے گئے بلکہ اللہ کے نبی مجھے لے گئے تھے، یہ ان کے الفاظ ہوتے۔ اگر کوئی پوچھتا کہ اے طلحہ کیا آپ رسول اللہ کو اٹھا کر لے گئے، تو آپ مسکرا کر کہتے نہیں بلکہ اللہ کے نبی مجھے اٹھا کر لے گئے۔ صحابہ کا یہ ادب بھی تھا۔ لیکن بہرحال حضرت طلحہ کی جو زندگی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ان کا نام ہے۔ میں نے 10 صحابہ کا ذکر کیا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے حضرت طلحہ کا بھی نام ہے۔ 8 لوگوں میں جو شروع کے اسلام لانے والے 8 لوگوں میں بھی آپ کا نام ہے، وہ 10 لوگ جن میں حضور نے جنت کی بشارت دی ان میں بھی آپ کا نام ہے۔ تیسری ایک اور بات میں بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو رہا تھا، اس سے پہلے آپ سے کہا گیا تھا حضرت عمر، کیونکہ آپ کو مسجد میں زخمی کیا گیا تھا اور 3 دن کے بعد حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا صحابہ نے کہ اپنے بعد کسی جانشین کو آپ بنا دیجئے، کوئی خلیفہ، تو آپ نے خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ لوگوں نے ان کے بیٹے کے بارے میں بھی کہا تھا عبداللہ بن عمر کہ آپ اپنے بیٹے کو بنا دیجئے، جیسے آج پیر صاحب سجادہ نشین بنا کے چلے جاتے ہیں۔
ہاں کہ مطلب میرے بعد میرا بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، کسی دوسرے کو آنا ہی نہیں چاہیے. اسلام کا مزاج یہ نہیں تھا. حضرت عمر سے کہا گیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے ہیں، ان کو آپ خلیفہ بنائیں. حضرت عمر نے کہا نہیں. 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی. وہ 6 لوگ کون تھے؟ اس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص. یہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور اس کے بعد کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی ساتھ میں رکھ لینا، بٹھا لینا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ آپ نے صاف طور پر فرما دیا، خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، چاہے تو یہ 6 بڑے صحابہ ان کو ساتھ رکھ لیں. اور اس کے بعد پھر حضرت عمر نے یہ بھی کہا اگر سعد ابن ابی وقاص خلیفہ بن جاتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے، ورنہ یہ 6 لوگ جس کو منتخب کریں وہ خلیفہ ہیں. پھر وہ خلافت کیسے طے ہوئی تھی؟ اس وقت اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بڑا کردار تھا. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ 2 صحابہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے میں بھائی بھائی بھی بنایا تھا، اور حقیقت میں یہ بھائیوں سے زیادہ قریب رہ کر کے زندگی گزارے. وہ کمیٹی میں تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت عثمان کے حق میں تھے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، پہلے سب کو کہا گیا کہ آپ اپنا بتائیے آپ میں سے کون کینڈیڈیٹ ہے. تو حضرت طلحہ نے اپنا منع کر دیا، حضرت زبیر نے اپنا منع کر دیا کہ ہم خلافت کے امیدوار نہیں ہیں، لیکن آپ میں سے باقی لوگوں میں سے کوئی اگر خلیفہ بننا چاہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو 2 لوگ الگ ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن یا اکیلے تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان سے پوچھا گیا تو حضرت عثمان غنی کے حق میں تھے اور خود بھی نہیں. اب بچتے تھے صرف 2 ہی لوگ، حضرت عثمان اور حضرت علی. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں سے جا کر الگ الگ بات کرتے ہیں. دونوں سے حضرت عثمان سے کہا کہ اگر علی خلافت پر بیٹھے تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ میں ان کی بیعت کر لوں گا. پھر حضرت علی سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اگر عثمان ابن عفان کو خلیفہ بنا دیا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علی کہتے ہیں جو آپ کا فیصلہ ہوگا میں بیعت کر لوں گا. تو جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کمیٹی میں ایک رول ادا کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ عثمان ابن عفان کے ہاتھ پر بیعت کریں. باقی سارے صحابہ میں اس وقت حضرت طلحہ بھی تھے، سبوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. اب یہاں تک بات تو ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی کا زمانہ 12 سال چلا. ان کے بعد جو مسئلہ آیا، حضرت عثمان غنی کے بعد باقی یہ کمیٹی کے پورے لوگ موجود تھے، سب تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی. اب مسئلہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو آیا، لوگ سب کے سب آئے حضرت علی سے کہنے لگے کہ آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، آپ بیعت لیں ہم سے. حضرت علی نے فرمایا تم لوگ مت بولو یہ سب چیزوں کو، ہاں بدری صحابہ اگر مجھ سے کہتے ہیں تو میں آتا ہوں. تو بڑے بڑے صحابہ آئے. ان میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر سے ممبر پر لانے والے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے. یہ ظالم آج حضرت طلحہ کو گالیاں دیتے ہیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر سے اعلان کرتے ہیں کہ بدری صحابہ اور حضور کے بڑی عمر کے صحابہ یہاں موجود ہیں، انہوں نے مجھے اس ممبر پر بٹھایا ہے، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھ سے پیش رو جو خلفاء تھے میں ان کا جانشین ہوں. جیسے ہی حضرت علی نے یہ اعلان کیا، سب سے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرت طلحہ بن عبید اللہ. لیکن تاریخ کا ایک حصہ ایسا ہے کہ یہی حضرت طلحہ ہیں، یہی حضرت طلحہ. دیکھیں مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا منع کیا گیا ہے. مشاجرات صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کے درمیان جو آپس میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں، سنی ان کا ذکر ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ سب کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم ان بڑے لوگوں کے درمیان ہوئے معاملات کو جج کر سکیں. ہوتا کیا ہے، ایک پلہ بھی تم نے بھاری کر دیا تو دوسرے کو آپ اپنے دل سے اتار دیں گے اور اس کو گمراہ کرنے لگ جائیں گے اور خود گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں ان کا چرچا نہ کریں، یہ گمراہ لوگوں کی عادت ہے. اور آج
کھلے عام یہ انٹرنیٹ پر چل رہا ہے، مناظرے کر رہے ہیں حضرت علی حضرت معاویہ کے بیچ میں جو معاملات ہوئے. یہی بات ہے کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر دونوں عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت طلحہ حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ یہ دونوں حضرت علی کے آمنے سامنے آ گئے. ایک جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. اس جنگ میں حضرت طلحہ حضرت زبیر سامنے کی طرف تھے اور حضرت علی دوسری طرف تھے. اور صرف یہ تین میں نہیں، دونوں کی طرف بڑی بڑی فوج بھی تھی. جنگ بھی ہوئی اور اس میں بھاری نقصان بھی ہوا. اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر گئے کیوں تھے حضرت علی کے خلاف؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ان سب کا مطالبہ تھا، ان سب کا ایک مطالبہ تھا حضرت علی سے کہ اب آپ خلیفہ بنے ہیں، فوراً حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا اس کا بدلہ لیجیے. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات اٹھی ہوئی تھی کیونکہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہوا تھا. خلافت کے منصب پر ہوتے ہوئے ان کے گھر میں آ کر کے بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا تھا. ایک وقت کے رننگ خلیفہ کو قتل کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی. اسلام کی اس کے ساتھ عزت جڑی ہوئی تھی. تو یہ جو بڑے صحابہ تھے حضرت علی سے یہ مطالبہ کر رہے تھے. اور حضرت علی کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت عثمان کے قاتل، یہ جیسے موب لنچنگ ہوتی ہے، موب لنچنگ میں کس کو سزا دی جائے گی؟ کسی ایک آدمی کو پوری بھیڑ نے اکٹھا ہو کر کے مارا ہے، تو آج یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے نا، تو کس کو سزا دیں گے؟ مرڈر کی سزا کس کو دی جائے گی؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کرٹیکل ہے. آج تو چلے پولیس ویڈیو سے سب سے پہچان کر کے پکڑ لے گی کہ فلاں فلاں تھا. پہلے کے دور میں اگر ایک بھیڑ جمع ہو کر کسی کو قتل کر دے تو پتہ کس پر ہو، الزام کس کے سر پر ہو. تو حضرت علی یہ کہہ رہے تھے کہ بدلہ